بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل کھولنا چاہ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی کیا ایسا ٹاپک پہ بات کروں جو وقت کی ضرورت ہے۔ تو کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا جو معاشرے میں ایک بڑی پرابلم چھائی ہوئی ہے۔ ایک تو سب سے بڑا پرابلم طلاق کی کثرت، اور دوسرا سب سے بڑا پرابلم عورت مارچ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ طلاق کی اتنی کثرت کیوں ہو گئی ہے، اور عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، عورت کے حقوق کی کیا ڈیمانڈ ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ میں ایک چیز بتانے کی چاہ رہا ہوں کہ طلاق کیوں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق کا حق مردوں کو کیوں دیا گیا، عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا۔ کافی عورتیں بھی سنیں گی میرے اس ویڈیو کو، اور میں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیے گا۔ اگر میری کسی بات پہ اختلاف ہو تو کمنٹس بھی کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے میری کسی بات سے آپ کو اختلاف بھی ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ عورت جذباتی زیادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے۔ آپ دیکھیں گے عورت فوراً رونا شروع کر دے گی، عورت کو جب تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ ایکسائٹمنٹ میں آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے بنسبت مرد کے۔ اور بعض اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عورت پہ جب زیادہ تھوڑی سی پریشانی بڑھتی ہے بنسبت مرد کے، تو عورت فوراً کہتی تھی میں یہ کر دوں، میں یہ کر دوں، میں یہ کر دوں، میں یہ کر دوں، اور فوراً توڑ پھوڑ اور فلانا ڈھمکانا چیزوں میں آ جاتی ہے۔ یہ مرد تھوڑا سا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تسکین رکھی ہے اس کے اندر۔ اور جو مینوفیکچرر ہوتا ہے نا، اللہ مینوفیکچرر انسان کا، اللہ نے بنایا ہے انسان کو، تو جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے بہتر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے عہدے اور چیزیں رکھی ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ اسلامک ٹاپک ہے اور میرے بہت سارے لوگ لبرلز بھی سنیں گے، وہ ساری چیزیں ہیں، اور اسلام سے ہٹ کے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو سائنٹیفکلی پروف کروں کہ کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کیسے اسے روکا جائے۔ ابھی اسلام کی ہم بات نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انگلش میں کہاوت ہے گیو دا وے دین گیٹ دا وے۔ راستہ دو گے تو راستہ ملے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادھر 90% مرد کام کرتے ہیں اور عورتیں گھر میں رہتی ہیں۔ جب مرد کام پہ کرتا ہے، کام کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اور میں یقین مانیں گے، میں 90% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ سوٹ لیں گے، وہ بھی ایک آدھا، اور سال میں ایک دفعہ چپل کی جوڑی دیں گے، وہ بھی پھٹ رہے ہوں گے، خراب ہو رہے ہوں گے، اور اپنی بیوی کو ہر 2 مہینے 3 مہینے بچوں کو کپڑے دلائیں گے۔ اور یہ میں 90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، شہر کی۔ گاؤں دیہات کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ، کیونکہ میں شہر کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے 90% لوگ وہ اپنے غربت میں ہوں گے، اپنے کپڑے بھی نہیں لیں گے، اپنی چیزیں نہیں لیں گے، بیچارے بیوی بچوں کو دلائیں گے، چاہے سستی جگہ سے لیکن دلائیں گے۔ شیب بڑھی ہوئی ہوتی ہے، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بوسز کے معاملات، دکاندار ہے تو دکان کے کاروبار کے، اور بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ یہ آتا ہے میں گھر آؤں تو مجھے کھانا ملے، بیوی مسکراتے ہوئے بات کرے، اور بیوی اگر یہ بولے میرا جسم میری مرضی، یا میں نہیں کرنا چاہتی، تو آپ راستہ دو گے تو راستہ ملے گا نا۔ مطلب آپ کسی کے لیے کچھ، اب مثال ہے آپ کہیں جاب کرتی ہیں لیڈیز، تو باس ایسے ہی تنخواہ دے دے گا؟ نہیں نا، وہ کام مانگے گا، کام صحیح نہیں کرو گے تو باس ڈانٹے گا بھی، اس کی ڈانٹ آپ کو، وہ ڈانٹنے کے بعد سوری بھی نہیں کرے گا آپ کو۔ لیکن میاں اگر ڈانٹ بھی دیتا ہے تو پیار بھی کرتا ہے، سوری بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں باس کی گالیاں سن لینی ہے، باس کچھ بول دے، باس ڈانٹ دے، نہیں، کیوں؟
اور ادھر شوہر اگر آپ پہ خرچہ کر رہا ہے، اگر کسی بات پہ اس کو برا لگ گیا، ناراض ہو گیا، بعض اوقات باس بھی فضول بھی ڈانٹ دیتے ہیں بعض اوقات، تو کیا آپ برا مانتے؟ نہیں، بولتے یار تنخواہ دے رہا ہے. شوہر کے معاملے میں ایسا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آپ گیو دا وے گیٹ دا وے، آپ راستہ دیں گے، دونوں پہیوں سے گاڑی چلتی ہے. اگر ایک پہیا بولے نہیں میں اپنی طرف جاؤں، اس طرف جاؤں گا، اور دوسرا پہیا کہے میں لیفٹ پہ جاؤں گا، پھر آگے والا کہے میں رائٹ پہ جاؤں گا، تو ایکسیڈنٹ ہونا ہے فضول. مطلب یہ اس طرح کی عجیب سی چیز ہے جہاں کوئی راستہ نہیں ملے گا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں لیڈیز سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں بڑی سوچ رکھیں. یہ چھوٹی سوچ ہے کہ میں کیوں کروں، میں کسی کے باپ کی نوکر ہوں، میں کسی کے باپ کا کھاتی ہوں. یار کھاتی ہیں آپ، وہ کما کے لاتا ہے، آپ اس کا کھاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے باس کے پاس جائیں گی، آپ نوکری کریں گی، تو وہ بھی تو آپ کو بولے گا نا کہ بھئی آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہی، آپ کیوں نہیں کر رہی، فضول بھی ڈانٹتے ہیں. تو کیا آپ بولیں گے کہ میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں؟ مطلب سمجھنے کی بات ہے. تو اس چیزوں میں پھر ساس سسر کا بھی کہ یار ماں باپ بھی ڈانٹتے ہیں، آپ اسے ماں باپ سمجھ کو نہیں، مجھے کیسے ڈانٹا آپ کی ماں نے. یار ریلیکس. اگر آپ 4 سے 5 سال اپنے شوہر کو پیار محبت سے چلائیں گی، یقین جانیں میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے نوٹس کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے ان عورتوں کو کامیاب پایا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ اپنی دنیا میں، آخرت کی تو میں دین کے حساب سے تو بات ہی نہیں ہو، دنیا میں نے انہیں کامیاب پایا ہے. وہ حج پہ جانی ہے، پاکستان ٹور ہے، گھومنے پھرنے، اس کا شوہر لے کے جاتا ہے. پھر 4 سے 5 سال دیکھیں، وہ میں نے ایک بڑا زبردست ہے انڈیا کا، کوئی بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یا تو آپ زندگی کے 5 سال عیش و عشرت میں گزار لو اور 50 سال ضائع کر دو، یا اپنی زندگی کے 5 سال آپ اسٹرگل سے گزار لو اور 50 سال خوش رہ جاؤ. اور یہی چیز میں عورتوں کو سمجھاتا ہوں، مہربانی کریں، تسلی رکھیں، اگلا بندہ بھی انسانی ہے، ہو سکتا ہے وہ بدل جائے گا. اگر پیار محبت سے چلائیں گے تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اس چیز میں لڑنا جھگڑنا کہ بھائی میں کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا لڑکا کوئی اختیار ہو دیا ہوا اللہ کی طرف سے، وہ اس اختیار کا پھر ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے، گناہ کرتا ہے. ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، گناہ ہے. اسلامی اتحاد سے بات کر رہا ہوں اسے. اور یہ بچوں کی بھی زندگی برباد، لڑکی کی زندگی. پھر عورت کیا ہوتا ہے، وہ تو آدمی عاشقی ماشقی بھی کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کا رشتہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن معاشرہ دیکھو اس عورت کا ساتھ کیا ہوتا ہے، طلاق شدہ عورت کے ساتھ نہ اس سے کوئی شادی کرتا ہے، نہ اس کے بچوں کو کوئی پالتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی رحم دلی والا معاملہ. اینڈ یہ ہوتا ہے بیچاری کمانے نکلتی ہے، کمانے میں نکلتی ہے تو 10 بندے اس کو غلط نگاہ سے، غلط طریقے سے اور یوز ہو رہی ہے. تو میری باجیوں، میری بہنوں، میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے شوہر کی مانو، اپنے ماں باپ کی نہ مانو. ماں باپ بڑے جذباتی ہوتے ہیں. میں اپنے باپ کو اگر آج بولوں نا کہ ابا میرے باس میرے کو بہت تنگ کر رہے ہیں، میرے گھر والے آفس میں میرے کو یہ پریشان، ہر کسی کو پریشانی ہے، میرا باپ بولے گا یار نوکری چھوڑ دینا یار، تو میرا بیٹا چلے جائے گا. اسی طرح لڑکی کے ماں باپ بھی انسان ہیں. اگر بیٹی چھوٹی چھوٹی بات ہے، مما میرے کو تنگ کر رہی ہے، مما میرے کو یہ تنگ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یار چھوڑ، تو آ جا میرے پاس بیٹھ جا، میری بیٹی تو مر جائے گی کہیں. حالانکہ یہ ریلیکس. اگر بچہ چلتا ہے تو گرتا ہے، اور اگر گرتا ہے تبھی تو چلنے سیکھتا ہے. ٹھوکر ہی تو انسان ہے. کہتے ہیں نا عقل بادام کھانے سے نہیں ٹھوکر کھانے سے آتی ہے. ٹھوکر لگے گی تو چلنے سیکھو گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، چیز کو سمجھنی چاہیے. تو میں نے آج اس چیز پہ بات کی ہے. اگر کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دیجیے، اگر کوئی بات میری غلط ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے. انشاءاللہ میں اس چیز سے اس کو، اگر میری غلطی ہوگی تو میں رجوع بھی کروں گا، اگر غلطی نہیں ہوگی تو میں ایکسپلین کر دوں گا.